میں باہر بھی رہ کے آیا ہوں، میں جانتا ہوں عورتوں کو یہ بیسیکلی اندر سے خدا رسول کو نہیں مانتے. آپ ان سے کلمہ پوچھیں، ان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا، ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو 5 نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے، ان کو 5 نمازوں کے نام نہیں پتا، جو اوقات ہے ان کا نام نہیں پتا. چھوٹی سے کہہ رہے ہیں میں 100% اس لیے کیونکہ میں یہاں سے نکلا ہوں، میں یہاں سے نکلا ہوں انسٹیٹیوشن سے، میں ایل جی ایس سے نکلا ہوں، میں روٹ سے نکلا ہوں، میں جی ایس آئی سے نکلا ہوں، میں باہر ملک میں رہ کے آیا ہوں. جس یہ معاشرے کو آئیڈیلائز کرتی ہے نا کہ ان معاشرے کے ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے، وہاں بڑی آزادی ہے، وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے، ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے، جب عرب دنیا میں کو پتا ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو، لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے، ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، وہ جنت کی سردار ہے. میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے، مرد کا سطر کیا ہے، تب پتا چلے نا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے، عورت پہ کیسے اس نے حجاب کرنا ہے، مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے. لوورنگ یور گیز، انگریزی پڑھتی ہے نا، میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے. یہ کہتے ہیں نا یو ہیو ٹو لوور یور گیز، میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب، یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا، صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا، دونوں کام ہوں گے. مرد کے لیے بھی اسلام ہے، عورت کے لیے بھی اسلام ہے. اسلام کو پوری دنیا میں آزادی، عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے، پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے، پوری دنیا میں تو آج مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں، پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی دے رہے ہیں. یہاں پر تو فنڈنگ کرنے والے این جی اوز ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج، تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں میں صحیح ثابت ہوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کے جو این جی اوز، ویسٹرن این جی اوز، برطانیہ، جرمنی، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے؟ اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا، نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ حج چھوڑا ہے، نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو یہاں بھی یہ گئی ہے، برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا، برطانیہ یہاں سے چلا گیا لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئی. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں، مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا، چاہے وہ برٹش کونسل ہو، چاہے وہ سی آئی کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی او لیول کراتے ہیں، میں بھی او لیول کر کے نکلوں، میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ اور جو مذہب ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، ہم حقوق دیں گے. تم لوگوں نے عورت کو کیا حقوق دیے؟ یہ حقوق دیے کہ وہاں پہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے ناروے میں، اسے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ نام لکھا ذرا یہاں پر بچہ کس کا ہے، کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بچہ کس کا. کیا آپ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں یہ انسان، یہ عورت کے حقوق ہے؟ یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اور میرا جسم میری مرضی، میں آپ کو بتا دوں ایک بات، میرا جسم میری مرضی نکلتا ہے انگریزی کے ایک سلوگن سے، کہتے ہیں مائی باڈی مائی چوائس. مائی باڈی مائی چوائس ویسٹرن فیمنزم، مغربی فیمنسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. ویسٹرن فیمنزم کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ اسلامی جمہوریہ یار، اسلام مسلمان یہاں پہ میجورٹی ہے، مغربی اقتدار کو یہاں لے کے آنے کی ضرورت کیا یار؟